سے نکالیے گا، کلسیوں کا خط ہے۔ کلسیوں کا خط ہے، اس کا دوسرا باب، دوسرا باب 11ویں آیت سے ہم 15ویں آیت تک پڑھیں گے۔ کلسیوں کا خط ہے، اس کا دوسرا باب 11ویں آیت سے 15ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ کتنے جو بائبل مقدس اپنے ساتھ لے کر آئیں، اوپر کیجئے گا، اوپر کیجئے، بائبل کو اوپر کیجئے۔ پائیں ہمیں بس ایک پائی لے کے آئیں گے، کسی پائیاں دی نمائندگی کی تھی، اچھی گل ہے۔ پہنا لی زوردار تالیاں پائی بھی جاؤں گے، پائی بھی جاؤں گے، پائی آئے پڑھیں گے۔ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا، اور اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا بربلا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ خدا کے کلام پر خدا ہی کی برکت ہو، آمین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کلسیوں کی کلیسیا، جو کلسے کی جو کلیسیا تھی، اس میں جھوٹی تعلیم کیا چل رہی تھی؟ کسی کو یاد ہے کوئی بات؟ جی، جو کلسے کی کلیسیا تھی جن کو پولس نے خط لکھا، کون سی جھوٹی تعلیم چل رہی تھی؟ کافی ہفتے ہو گئے اس پر سیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی، آسمان پر ہے وہی پاک ہے، اور جو ہماری زندگی وہ جو جسم میں ہے وہ ناپاک ہے۔ اچھا، اوکے، تھوڑا سا قریب ہیں آپ۔ ایک بات یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ جو سب سے اوپر خدا ہے، سپریم خدا ہے، سب سے اوپر بڑا خدا ہے، اس نے ایک خدا کو بنایا، اس نے اگلے ایک خدا کو بنایا، اس نے ایک اور خدا کو بنایا، اس نے ایک اور خدا کو بنایا، اس طرح کئی خدا بن گئے۔ ان میں سے جو آخری خدا تھا وہ برائی میں پڑ گیا، ناپاکی میں چلا گیا، اور اس نے یہ دنیا بنائی جس میں اور آپ رہتے ہیں، یہ چاند، ستارے، یہ سورج، اور یہ جو پہاڑ، دریا، سمندر، صحرا۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو دنیا اس نے بنائی، یہ فزیکل ورلڈ جو جس میں اور آپ رہتے دنیا، یہ برائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ برائی ہے، یہ برائی ہے۔ لیکن جو سپریم خدا ہے اس نے یہ دنیا نہیں بنائی، اس نے روحانی دنیا بنائی ہے، نظر نہ آنے والی دنیا، روحانی دنیا۔ تو جو روحانی دنیا ہے وہ اچھی ہے، پر جو نظر آنے والی دنیا، یہ دنیا ہے، وہ کیا ہے؟ بری ہے۔ ایک تو وہ یہ کہتے تھے، اور پیچھے سے کوئی بیان کر رہا تھا، مسیح کے بغیر تم کسی اور میں بھی معمولی حاصل کر سکتے ہو، کہ یہ بات بھی تھی لوگوں میں۔ تمہارے پاس اگر علم ہے، تمہارے پاس اگر مکاشفہ ہے، تو تم بڑھ سکتے ہو، اور علم میں اور معرفت میں بڑھ سکتے ہو۔ لیکن اسی خط میں لکھا ہے مسیح میں معرفت کے سارے خزانے، مسیح میں علم اور حکمت کے سارے خزانے پوشیدہ ہیں۔ پھر ایک اور جھوٹی
تعلیم ان کے اندر یہ تھی، یسوع کو تم خدا مانتے ہو، اس کی پرستش کرتے، اوکے، پر کئی اور خدا بھی ہیں، یہ بھی جھوٹی تعلیم تھی۔ اوکے، آج اس تعلیم کے علاوہ یہودی جو تھے وہ بھی انہیں کہتے ہیں تم ختنہ کرو، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو غلطیوں کا خط لکھا گیا ہے اس میں بھی پولس ذکر کرتا ہے، بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھو، جو غلطیوں کا خط لکھا گیا اس میں بھی وہ یہی ذکر کرتا ہے۔ یہودی کہتے تھے اگر تم نے مسیح میں شامل ہونا ہے، مسیح کو قبول کرنا ہے تو پہلے ختنہ کرواؤ۔ پولس کہتا نہیں، نہ کوئی ختنہ رہا، نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت۔ اور اگر آپ نے یہاں پر پڑھا ہو 11ویں آیت میں، اس کلیسیا کو بھی یہودی کہہ رہے تھے ختنہ کروانا ضروری ہے۔ اچھا، پہلی بات کہتا اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا ہے جو ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ جو ختنہ ہوتا تھا اس میں جسم کا حصہ کاٹا جاتا تھا۔ پولس کہتا ہے تمہارا بھی ختنہ ہوا ہے، ایمانداروں کا بھی ختنہ ہوا ہے، مسیحیوں کا بھی ختنہ ہوا، پر ہاتھ سے ہونے والا ختنہ نہیں ہوا۔ کہتا تمہارا مسیح کا ختنہ ہوا ہے۔ جو یہودیوں کا ختنہ کھلڑی اتاری جاتی، پر تمہارا جو ختنہ کہتا جسمانی بدن اتارا جاتا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بدن اتارا جاتا، نو، وہ کہہ رہا ہے جسمانی تمہاری خواہشیں، شہوت پرستی، تمہارا جو میرا اور آپ کا جو مسیح کا ختنہ ہے، تمہارا حسد اتارا جاتا، میری اور آپ کی ناپاکی اتاری جاتی، میرے اور آپ کی زندگی سے جسم کے جو کام ہیں، گندی باتیں، گندے خیال، گندی سوچیں، چرچ میں سیاست، برائی، بدی، حرام کاری، ناپاکی تمہاری اتاری جاتی، تمہارا مسیح کا یہ ختنہ ہوا ہے۔ اچھا، آگے ایک اور ذکر کرتا ہے۔ اصل میں جو یہودی تھے نا، وہ تو یہ بھی کہتے تھے، یہودی ربی جو تھے، کہ اگر ہمارا ختنہ ہو گیا ہے تو ختنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ختنے والے جہنم میں نہیں جائیں۔ میرے بل لکھنا سارے نے، پھر اسی لیے تو آپ کو اگلے اتوار یاد نہیں رہتا۔ یہودی ربی یہ کہتے تھے کہ جن کا ختنہ ہو جائے گا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ختنہ بنی اسرائیل کو جہنم سے رہائی دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر ختنہ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچا سکتا تو پھر ہمارے بھی سارے ہی میل جو ہیں وہ ختنہ کرواتے ہیں، تو پھر یسوع کو صلیب پر جان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی وہ کہہ رہا ہے۔ 11ویں آیت پڑھیں، اس کے بعد یہاں پر 12ویں آیت پڑھیں جس میں بپتسمے کا ذکر ہے، اور اس کے آگے وہ صلیب کا ذکر کرتا ہے 14ویں آیت تک۔ کیا سوال آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا؟ کیا سوال آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا؟ ختنے کا ذکر کر رہا ہے، اوے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، ختنے کا ذکر کر رہا ہے، بپتسمے کا ذکر کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ صلیب کا ذکر کر رہا ہے۔ مطلب آپ نے جب اس کو پڑھا، ابھی پڑھا یا پہلے پڑھا، یہ سوال نہیں ذہن میں آیا، وہ ختنے کے ساتھ، بپتسمے کے ساتھ صلیب کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ سنیے گا، اس کلیسیا کے اندر یہودی کہہ رہے تھے نجات تمہیں مل سکتی ہے اگر تم ختنہ کروا لو، نجات تمہیں اگر تم ختنہ کروا لو۔ پولس کہتا نہیں، ہمارا ختنہ، مسیحیوں کا ختنہ مسیح کا ختنہ ہوا ہے، جس کا مطلب گندی عادتوں، شہوتوں، ناپاکیوں، گندی سوچوں کو دور کر دینا۔ دوسری بات یہاں پر فلیپیوں کے خط میں بھی خدا نے کہا، وہاں پر تو بڑا سخت لفظ ہے، کٹوانے والوں سے خبردار ہو، اور اس سے پہلے ایک بڑا خطرناک لفظ ہے، کہتا کتوں سے خبردار ہو۔ پولس نے ڈاگز کہتا ہے، کہتا یہ تمہیں کاٹنے والے ہیں۔ کن کو وہ کاٹنے والے کہہ رہا ہے؟ جو جھوٹی تعلیم لے کر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صلیب اور یسوع مسیح کی وجہ سے نہیں،
ختنے کی وجہ سے تمہیں نجات مل سکتی ہے, تم جہنم سے بچ سکتے ہو. وہ یہ کہہ رہا تھا. کیا کوئی ساکرامنٹ مجھے اور آپ کو, کیا کوئی روایت مجھے اور آپ کو نجات دے سکتی ہے؟ یار یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور آپ کا مسئلہ یہ کہ آپ دھیان نہیں کلام کرتے. آپ کرنے کیا یہاں پر آتے ہیں مجھے بتائیں, مگر آپ کلام ہی نہیں سننے کے لیے آتے. اس کو بٹھاؤ. وہ بھی اگر آپ کا دھیان کلام کی طرف نہیں ہے, بچے تو بچے ہیں چھوٹے, وہ کرتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے, آپ تو ادھر دھیان دیں. کیا میں اور آپ ختنہ کروا لیں, کوئی رسم کر لیں, کوئی دیگ دے دیں, مثال دے رہا ہوں, کوئی جانور چرچ میں لے آئیں, اس سے مجھے نجات مل جائے گی, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کلیسیا کے اندر وہ یہ بات پھیلا رہے تھے. تم پاک ہو سکتے ہو, تمہارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, تم بدروحوں سے لڑ سکتے ہو, بدروحوں کا تم پر اثر نہیں ہو سکتا. روحانی ابلیسی اختیار سے بچنے کے لیے, اس کو روحانی طاقتوں کو باندھنے کے لیے روایتیں کام کبھی بھی نہیں کریں گے. آمین آمین آمین. انہوں نے کہیں نہ کہیں ایک اور کام یہ کیا تھا اس کلیسیا نے, انہوں نے فرشتوں کی عبادت شروع کر دی تھی. ہم نے ابھی بھی یہاں پر پڑھا 15. اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا. کہاں پر؟ صلیب پر. تو حکومتوں اور اختیار جو لفظ استعمال ہوا ہے, یہ جو ناپاک فرشتے بدروحیں تاثیریں ہیں, یہ ان کا ذکر کر رہا ہے. اب اس کلیسیا, یہ ڈری ہوئی کلیسیا تھی. یہاں کے لوگ یہ کہتے تھے جو فرشتے ہیں, جو بدروحیں ہیں, ان کا ہم پر اثر نہیں ہوگا اگر ہم فرشتوں کی عبادت شروع کر دیں گے, خاکساری کی عبادت شروع کر دیں گے. ہم ساکرامنٹ, یہودی کہتے تھے یہ تمہارا جہنم کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا اگر تم جو ہے وہ ختنہ کر لو گے. اچھا, دوسری بات وہ یہاں پر صلیب سے پہلے ذکر کرتا ہے بپتسمے کا, اور آپ نے غور سے سننا ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ یہاں پر بپتسمے کا ذکر کیوں کر رہا ہے. اس کو سمجھیں. اب یہاں پر مسئلہ تھا ختنے کے ساتھ اور بپتسمے کے ساتھ. وہ کیا تھا؟ پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی, یہودی کہتے تھے ختنہ کرواؤ, نجات مل گئی, جہنم میں نہیں جاؤ گے. اور کچھ مسیحی وہاں پر یہ کہتے تھے بپتسمہ لے لو اور تمہیں نجات مل جائے گی. میں اس کو کلیئر کرتا ہوں, میں اس کو واضح کرتا ہوں. اگر کسی سے پوچھا جائے تو نے توبہ کی, تو نے اپنے گناہوں کی معافی پائی, میں نے بپتسمہ لیا ہوا, تو آگے سے یہ کہتے ہیں. آپ ساتھ دیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی بپتسمے کے بارے میں جو میں آپ کلام میں سے آپ کو بتاؤں گا. کسی سے پوچھا جائے تو نے توبہ کی ہوئی ہے, نہیں جی میں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے. ان کا یہ خیال تھا اقرار کرنا گناہوں کی معافی کے لیے ضروری نہیں ہے, بپتسمہ لے لیں گا پھر میرے نجات مل جائے گی. اور یہ شانتی نگر میں بھی یہ بات ہے, تو پاکستان کے اندر بھی یہ بات ہے. میں نے کسی بھائی کو وزٹ کیا, میں کئی دفعہ اس کو وزٹ کرتا ہوں, یار تسی بپتسمہ نہیں لیا, یار توبہ نہیں کی تھی. انہوں نے کہا نہیں میں توبہ کی ہوئی ہے پر میں بپتسمہ نہیں لیا. اچھا میں کہ یار توبہ کر لی اور بپتسمہ, میں انہوں تھوڑی تعلیم دی تھی بپتسمے کے بعد, تسی بپتسمہ کیوں نہیں لے رہے؟ اچھا آہستہ آہستہ میں جدوں بھی جانا وزٹ دے, کئی دفعہ انہوں نے میں کہنا یار یہ کام کر, یہ بھی ضروری ہے بائبل مقدس کے مطابق. یار میں نہ حالے بپتسمہ نہیں لینا, حالے میری زندگی سے نہ کئی چیزاں ٹھیک نہیں ہیں. میں پھر سمجھ گیا کہ بپتسمے صرف بپتسمے نجات سمجھن لے نے, انہاں نوں اینا نہیں پتا. جدوں میں غور سے سنیے گا, جب میں اور آپ توبہ کر لیتے ہیں, میں اقرار کر لیتا ہوں, میں اپنے دل کے اندر کہتا ہوں خداوند مجھ سے بدی ہوئی ہے, مجھ سے گناہ ہوئے ہیں, میری زندگی میں آ,
تو نے سلیب پر میرے گناہوں کو اٹھایا، مجھے معاف کر دے اور اپنے خون سے دے دو، اسی گھڑی مجھے اور آپ کو نجات ملتی ہے۔ اب بپتسمہ کیا ہے؟ بپتسمہ سلیب پر جو یسوع نے کیا، اب پولس نے یہی سکھانا چاہ رہا تھا۔ آپ نے پورے کلام میں میرے ساتھ رہنا، پھر سمجھ آئے گی۔ یہ کہہ رہے تھے ختنہ نجات دیتا ہے، بس بپتسمہ نجات دیتا ہے۔ پولس کہہ رہا تھا نہیں، اور ختنے اور بپتسمے کے ساتھ ہی سلیب کا وہ ذکر کر رہا ہے۔ کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں، گناہوں اور جسم کی نامختونی اس بات سے مردہ تھے، اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے۔ کس کے ساتھ زندہ کیا؟ مسیح کے ساتھ زندہ کیا اور سارے قصور معاف کیے۔ کس کے ساتھ قصور معاف کیے اور کس کے ساتھ زندہ کیا؟ بولے مہربانی سے سمجھے اس بات کو۔ قصور میرے اور آپ کے معاف کس کے ساتھ کیے؟ اور کیا ہم نے یہاں پر پڑھا؟ زندہ کیا اس نے، کس کے ساتھ؟ دوبارہ، قصور کس کے ساتھ معاف کیے؟ زندہ کس کے ساتھ کیا؟ اچھا، اب سلیب پر یسوع مسیح نے جان دے دی، اس کے ساتھ اس نے ہمارے قصور معاف کیے، ہمارے قصور اس نے اپنے اوپر اٹھا لیے جیسے یہ ہمارے قصور تھے، اور اسی کے ساتھ اس نے ہمیں زندہ کیا۔ اب یہ اس کے کام کی وجہ سے میں اور آپ پہلے ہی معاف، میں اور آپ پہلے ہی زندہ، جو سلیب پر کام کیا۔ اب بپتسمے پر آ جائیں۔ یہاں سلیب اس کا اعلان ہے، سلیب خدا کا اعلان ہے، سلیب یسوع کا اعلان ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور اس نے آپ کے گناہ اپنے اوپر لے لیے اور آپ اس کے ساتھ زندہ ہو گئے ہیں۔ سنیے گا، بپتسمہ میرا اور آپ کا اعلان ہے۔ میں ہوں یسوع نے کیا کہا جب بپتسمہ لینے گئے؟ یوحنا کیا کہتا ہے؟ میں تو تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ یسوع نے آگے سے کیا کہا؟ ہیلپ می۔ اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا مناسب ہے مجھے۔ یہ یسوع مسیح نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں، اگر بپتسمہ میرے اور آپ کے گناہ دھوتا ہے تو کیا یسوع گنہگار تھا؟ وہ کہہ رہا ہے یہ راست بازی کا کام ہے۔ I am righteous، میں راست باز ہوں۔ اب جب میں اور آپ بپتسمہ لے رہے ہوتے، میں اور آپ کہتے ہیں یسوع نے میرے قصور اوپر لیے، یسوع نے میری گناہ اپنے اوپر لیے اور میں اس کے ساتھ جی اٹھا ہوں۔ بپتسمہ میرا اعلان ہے کہ میں راست باز ہوں، میرے قصور معاف ہو گئے، بپتسمہ میرا اعلان ہے۔ میں اس کے ساتھ جی اٹھا ہوں، بپتسمہ میرا اعلان ہے۔ بپتسمے سے پہلے ہی سلیب پر کیے گئے کام کی وجہ سے میں نے اور آپ نے اقرار جب کرتے نجات مل چکی ہوتی ہے۔ یہ پولس کہہ رہا ہوں کو سکھا رہا ہوں۔ اور میں تو کسی سوچ دیں بھائی جی میں بپتسمہ یہاں لے لینا، یا کہیں گے بھائی جی میں بپتسمہ آپ کا اعلان ہے، کام پہلے سلیب پر مکمل اور ختم ہو چکا ہے۔ اچھا اب سنیے گا، بپتسمہ کون لیتا ہے؟ میں اور آپ، ٹھیک ہے؟ کہ جدو میں بپتسمہ لینا چاہوں گا پادری صاحب کو، میں اور آپ بپتسمہ لے لیں گے۔ سنیں، دیکھیں میری طرف، میں اور آپ بپتسمہ لے لیں گے، یہ تو میرا کام ہو گیا۔ اگر بپتسمہ لینے کی وجہ سے مجھے نجات ملنی تھی، وائی کراس، کیوں سلیب پر کیلوں سے اس کو مارا، لٹکا دیا گیا؟ کیوں اس کے بھالا مار دیا گیا؟ کیوں وہ تقریباً 6 گھنٹے سلیب پر لٹکا رہا؟ ضرورت ہی کیا تھی؟ میں اور آپ ختنہ کرواتے یہودی اگر ہوتے، یا پھر میں اور آپ بپتسمہ لیتے اور نجات پا جاتے۔ سمجھے؟ اب بپتسمہ میرا اعلان ہے کہ اب میں مسیح کا ہوں، بپتسمہ میرا اعلان ہے کہ اب میں راست باز ہوں، اور میں راست باز اس کے سلیب پر کیے گئے کام کی وجہ سے ہوں۔ کلسے کی کلیسیا میں یہ بھی جھوٹی تعلیم تھی، یہودی کہہ رہے تھے ختنہ کروا لو، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے بس بپتسمہ لے لو۔ کہتا نہیں، مسیح کو دیکھو، سلیب کو دیکھو، جو اس نے مکمل کام سلیب پر جان دے کر کیا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں نجات ملی۔ بپتسمہ تمہارا اعلان ہے، بپتسمہ لینا ضروری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، بپتسمہ حکم ہے، یہ ضروری ہے۔ بپتسمہ میرا اور آپ کا اعلان ہے، میں اس کے ساتھ جی اٹھا ہوں، میں اس میں شامل ہو گیا ہوں، مجھے اس کی راست بازی سلیب پر ہی مل گئی ہے،
میں اسی کے ساتھ آسمانی مقاموں پر سلیب کی کیے گئے کام کی وجہ سے، اس کے لہو کی وجہ سے میں اس کے ساتھ آسمانی مقاموں پر پہلے سے ہی بٹھا دیا گیا ہوں۔ بپتسمہ میرا اور آپ کا اعلان ہے، میں مسیح کا ہم میراث ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اب آپ سمجھے ہیں، صرف بپتسمہ مجھے اور آپ کو نجات نہیں دیتا، میں اور آپ سلیب پر کیے گئے کام کی وجہ سے پہلے ہی نجات پا چکے ہیں۔ آمین۔ کوئی کام نجات میں اور آپ کما نہیں سکتے، یہ میں نے کیا، میں بپتسمہ لیا، اسی یہی کہو گے نا میں بپتسمہ لیا۔ اچھا پادری صاحب کہیں گے میں بپتسمہ دیتا، تو پھر تو یہ دونوں کے کام ہو گئے، سلیب کی ضرورت کیا تھی؟ کہتا تم گناہ کی وجہ سے مردہ تھے، تم قصوروں کی وجہ سے مردہ تھے، قصور اس نے سلیب پر لے لیا اور قیمت ادا کر دی۔ بپتسمہ ظاہر کرتا ہے کہ میں مسیح میں پہلے ہی زندہ ہو چکا ہوں، میں مسیح میں پہلے ہی راست باز ہو چکا ہوں۔ بپتسمہ یہ ظاہر کرتا ہے۔ بپتسمہ میرے اور آپ کے عمل کا اظہار ہے، میں مسیح میں شامل ہوں، میں مسیح میں شامل ہو چکا ہوں، مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے میں یسوع کے صلیبی کام کی وجہ سے میں زندہ ہوں اور اس میں شامل کرتا ہوں۔ بپتسمہ زندہ نہیں کرتا، مسیح زندہ کرتا ہے۔ میں سکھانا یہ چاہتا ہوں، میں اس پر بار بار اس کو ریپیٹ میں اس لیے کر رہا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اب سنیے گا، 11ویں آیت میں اور 12ویں آیت میں ختنے کا ذکر، 11ویں آیت میں، 12ویں آیت میں بپتسمے کا ذکر، اور 13ویں آیت میں میرے اور آپ کے قصوروں کا ذکر، اور آگے میرے اور آپ کی معافی کا ذکر، اور سلیب کے ساتھ وہ اس کو جوڑ رہا ہے۔ ختنہ نہیں، جسٹ صرف بپتسمہ نہیں، ہاں جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے۔ سوال ہے میرا آپ سے، بپتسمہ پہلے یا ایمان پہلے ہے؟ ہیلو چرچ، تو پھر پہلے ایمان لائے۔ میں ایمان لایا ہوں کہ میرے گناہوں اٹھا کر وہ صلیب پر مرا ہے، میں ایمان لاتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے مجھے نجات مل سکتی، اس کے خون اور اس کی وجہ سے میرے قصور معاف ہو سکتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ اور جیسے میں ایمان لاتا ہوں، فضل آتا مجھ پر، میرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بپتسمہ لے، یہ میں اعلان کر رہا ہوں میں مسیح کا ہوں، میں راست باز ٹھہرایا جا چکا ہوں، میں مسیح میں شامل ہوں۔ آمین آمین۔ یہ پولس سکھا ہے۔ آگے وہ ساتھ ذکر کرتا ہے اسی کا، کہتا روحانی زندگی حاصل کرنے کے لیے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مکمل کام صلیب پر مسیح نے کر دیا ہے۔ اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے سے سب کچھ معمولی بھی مجھے اور آپ کو مل گئی ہے۔ ختنہ کے ذریعے تابع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے سے یہ مجھے اور آپ کو برکت مل چکی ہے، شامل ہو چکی ہے۔ ضرورت نہیں کہ میں کسی شخص میں فلنس، معمولی برکت، حضوری ڈھونڈوں، مسیح میں موجود ہے۔ اس کی موت، اس کی صلیبی کام اور اس کے جی اٹھنے کی وجہ سے مجھے اور آپ کو مل چکی ہے۔ میں نے صبح ایک فیس بک پر ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ لکھا، پوسٹ کیا کہ مسیح سے باہر میری اور آپ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس نے جو صلیب پر کیا ہے سارا فل کام کیا ہے، پیڈ ان فل، پوری قیمت ادا کی ہے۔ آپ کو کسی پادری کو، آپ کو کسی مسح شدہ خادم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسح شدہ خادم دعا کرے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ مجھے اور آپ کو ٹیچ کرے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ میرا اور آپ کا مینٹور استاد ہو سکتا ہے، لیکن معمولی کے لیے، برکت کے لیے، شفا کے لیے وہ میرے لیے دعا کر سکتا ہے۔ میں صلیب کی طرف دیکھوں گا، یہی تو وہ کہہ رہا، ختنہ نہیں، میرے اور آپ کے اعمال نہیں، میرے اور آپ کے کام نہیں، میرا اور آپ کا پیسہ نہیں، میری اور آپ کی چیزیں نہیں، مجھے نجات اگر ملتی ہے، مجھے اگر معافی قصوروں کی ملتی ہے، اس نے جو صلیب پر کیا، ہاللیلویہ، وہ مرا ہے میرے لیے، اس سے مجھے نجات ملی، سوری معذرت، اس سے مجھے اور آپ کو رہائی ملی۔ اچھا آگے بڑی زبردست باتیں ہیں۔ ابھی تک آپ سمجھ گئے، ختنہ نہیں، بپتسمہ نہیں، صلیب کے وسیلے میری اور آپ کی جو ہے وہ
معافی ہوئی ہے۔ سلیب اہم ہے، سلیب سینٹر پوائنٹ ہے۔ پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ اور اگلا دور جو ابھی جس میں اور اب زندہ ہے، سلیب سینٹر پلیس رکھتی ہے، زمانوں کو جوڑتی ہے۔ پرانا عہد نامہ، اگر میں پرانا عہد نامہ پادری راشد صاحب کھڑے ہو جائیے گا، اگر میں پرانا عہد نامہ ہوں تو میں سلیب کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ پیدائش کی کتاب سلیب کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ عورت کی نسل سے ایک پیدا ہوگا جو اس کے سر کو کچلے گا، سلیب کی طرف اشارہ کر رہے تھے پرانا۔ پیدائش کی کتاب، خروج کی کتاب، قربانیاں، خیمہ اجتماع اور خون اور بکروں اور بچڑوں کا خون سلیب کی طرف اشارہ کر رہا۔ احبار کی کتاب، ملاکی کی کتاب سلیب کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اور اب جب سلیب پر یسوع مسیح نے جان دی، آگے آنے والا زمانہ بھی تو وہیں پر کھڑے رہیں اور سلیب کی طرف اشارہ کریں۔ نیا عہد نامہ بھی اور آگے آنے والا دور بھی سلیب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ رہائی، مخلصی، گناہوں کی معافی، چھٹکارا، ابدی زندگی یسوع مسیح کے وسیلے جس نے سلیب پر میرے اور آپ کے لیے جان دی۔ ہاللیلویہ۔ بیٹھیے گا۔ جان سٹارٹ، اس کی کتاب پاکستان میں موجود ہے۔ پوری کتاب اتنی موٹی سلیب کے بارے میں ہے، مسیح کی محبت کے بارے میں ہے، ضرور خریدیں اس کو۔ موبائل پر شاید مجھے نہیں یاد اس کی PDF فائلز ہوں، آپ اس کو انگلش میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر۔ انگلینڈ کا یہ پاسٹر تھا، یہ کہتا ہے اس سے پہلے، جان سٹارٹ کہتا ہے اس سے پہلے کہ میں اور آپ سلیب کی طرف دیکھیں اور یہ سوچیں کہ سلیب نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، پہلی بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ سوچیں سلیب کیوں تھی اور یسوع کو، خدا کے بیٹے کو سلیب پر قربان کیوں ہوا، کیوں اسے سلیب دی گئی، اس کو سلیب دیے جانے کا ذمہ دار کون تھا۔ میں آپ کے سامنے چند نام رکھتا ہوں، آپ نے بتانا کون ذمہ دار تھا جس کی وجہ سے سلیب دی گئی۔ رومی سپاہی، یہودی لیڈر، یہودی، ہجوم، برابا، کون ذمہ دار تھا؟ میں اور آپ ذمہ دار، میں اور آپ ذمہ دار۔ میری بدیاں، میری شرمندگی، جو شرم کے کام میں نے کیے وہ میں ذمہ دار۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پرانا عہد نامہ یہاں پر اشارہ کر رہا تھا، یسوع مسیح نے جان دی اور 1998 میں، فرض کیا اب میں 1998 جب میں نے توبہ کی، میرے گناہوں کی وجہ سے وہ سلیب پر تھا۔ اگلے زمانے بھی اسی میں مجموعہ ہو چکا ہے، کلام کہتا ہے۔ جو میں نے بدیاں کی، سائمن کی بدیاں، یہ ساری سائمن کی بدیاں ہیں۔ میں نے لالچ کیا، میں نے زنا کیا، میں نے بت پرستی کی، شرمندگی کے گندے کام کیے، جادوگری کی، نفرت کی، بدی کی، ناپاکی کی، شہوت حرام کاری کے کام میں نے کیے، ابھی کم لکھے ہوئے ہیں جو میں نے کیے۔ میری وجہ سے میرا یسوع سلیب پر قربان ہوا تھا، آپ کی وجہ سے وہ سلیب پر چڑھا ہوا تھا۔ ایک بچے نے ایک کشتی بنائی، اس کا باپ بھڑائی تھا، ترخان سی دا باپ، وہ اس کا بیٹا بھی وہاں پر کام سیکھتا تھا، وہ ایک خوبصورت سی اتنی بڑی کشتی بناتا ہے، اس کے بادبان بھی لگاتا ہے وہ، اور بڑی پیاری کشتی، اور اپنے باپ کے پاس لے کر کہتا بابا یہ کشتی میری کشتی ہے، یہ میں نے بنائی ہے، یہ بڑی خوبصورت ہے نا؟ اس کا باپ کہتا واقعی یہ بڑی خوبصورت کشتی ہے۔ کہتا بابا یہ میں نے کشتی بنائی ہے، یہ کشتی میری ہے، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے، فخر کرتا ہے کہ یہ کشتی اس کی ہے۔ رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اپنے گھر میں وہ دکھاتا ہے، کہتا ہے یہ میں نے بنائی ہے، یہ کشتی میری ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ اپنی کشتی کو جھیل، وہاں ان کے گھر کے قریب جھیل ہوتی ہے ان کے علاقے میں، قصبے میں، اور وہ جھیل پر لے جاتا ہے، اور جھیل کے کنارے پر جب پانی ہوتا ہے، کیا مسئلہ آپ سے پیچھے دو لوگ پیچھے، وہ کشتی کو اپنی جھیل کے کنارے پر جو قریبی پانی ہوتا ہے، کنارے پر، ساحل پر، وہاں پر اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور کشتی جو اس طرح چلتی ہے اور وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور لوگ بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ کشتی کے ساتھ بڑا خوش ہے، اور وہ بڑا خوش تھا، اس کی کشتی لہروں پر اس طرح چل رہی تھی، اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، شاباش، اور وہ کہتا ہے یہ میں نے بنائی ہے، یہ میری کشتی ہے،
یہ میں نے بنائی ہے اور یہ میری ہے. اور کئی لوگ آتے ہیں اس کو شاباش اس کو دیکھتے خوش ہوتے اور ان کو بار بار وہ بتاتا ہے یہ کشتی میری ہے اور یہ کشتی میں نے بنائی ہے. اچانک ایک دم سے تیز ہوا آئی اور کشتی گہرے پانی میں چلی گئی اور تیز ہوا کی وجہ سے وہ کشتی دور چلی گئی اس کی نظروں سے غائب ہو گئی. بڑا بیچارہ اداس تھا وہ لڑکا, پریشان, آنکھوں میں آنسو, کافی دیر وہاں پر کھڑا رہا. لوگوں نے اس کو کہا کوئی بات نہیں, آپ میں نے بنائی تھی, یہ میری تھی, کوئی بات نہیں بیٹا, تو پھر آپ دوبارہ بنا لینا. نہیں مجھے وہ بڑی پیاری تھی, وہ مجھ سے کھو گئی ہے, وہ مجھ سے دور چلی گئی ہے. اسی طرح شام ہو گئی اور وہ واپس گھر آیا روتا ہوا اور اپنے باپ کو کہتا ہے کہ وہ کشتی گم ہو گئی ہے. اداس تھا, پریشان تھا. اس کا باپ کہتا کوئی بات نہیں, مل جائے گی, نہیں تو آپ دوسری بنا لینا. اچھا چند دن گزرتے اس کا باپ کسی کام کی وجہ سے اس جھیل کے پار جاتا ہے. وہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے. جب وہ کام اپنا کر رہے تھے اور بازار میں سے گزر رہے تھے تو ایک کھلونوں کی دکان تھی اور باہر ہی سامان لگا ہوا تھا. تو اچانک اس کی نظر پڑتی, کہتا ہے یہ تو میری کشتی ہے, اور بھاگ کر اندر جاتا ہے اور اس کشتی کو اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہاں یہ تو میری ہے. تو وہ اپنے گلے سے لگا لیتا اور کہتا ہے یہ کشتی تو میں نے بنائی ہے, یہ کشتی میری ہے. وہ جو دکاندار ہوتا ہے کہتا ہے شاباش, بہت اچھے, خوب, زبردست, مبارک ہو, پر یہ اب میری ہے, اس کے لیے تمہیں پیسے ادا کرنا پڑیں گے. اس کے باپ اس کو لے جاتا ہے, وہ روتا ہے لیکن کہتا ہے, اور وہ بچہ کافی دن کافی ہفتے جو ہے وہ کام کرتا ہے اور پیسے کماتا ہے. جتنے رقم اس نے کہی ہوتی تھی وہ اس شاپ پر جاتا ہے, اس کشتی کو خرید کر باہر سڑک پر لے کر آتا ہے اور پھر بڑا خوش ہوتا ہے اس کشتی کو سامنے, اور اس کو گلے سے لگا رہا ہوتا ہے جو اس نے بنائی تھی. پیچھے اس کشتی کو لے کر اپنے گلے سے اس نے وہ کشتی لگائی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کشتی میری ہے, یہ کشتی میں نے بنائی ہے. اور ایک خاص جملہ وہ بولتا ہے, کہتا ہے میں نے تجھے بنایا, تو میری ہے, پر تو 2 دفعہ میری ہے. تو جب میں نے تجھے بنایا تب بھی تو میری تھی, اب میں نے تجھے خریدا, تو 2 دفعہ میری ہے. پہلے جب میں نے تجھے بنایا تو میری تھی, میری ہے, اور اب جب میں نے تجھے قیمت دے کر خریدا تو میری ہے. یہ میری اور آپ کی کہانی. کلسیوں کی خط میں پہلے باب میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلے ساری چیزیں پیدا کی گئی, میں اور آپ بنائے گئے, پیدا کیے گئے. پہلی مرتبہ میں اور آپ اس کے تھے, پر میں اور آپ دور ہو گئے. میں اور آپ دنیا کی خواہشوں میں, بدیوں میں, گناہ میں دور چلے گئے, نظروں سے دور ہو گئے, گم ہو گئے, کھو گئے میں اور آپ اس بھیڑ کی طرح. لیکن وہ آیا سلیب پر, اس نے جان دی. پہلے اس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور بنایا, پھر اس نے سلیب پر جان دے کر مجھے اور آپ کو خریدا. اب سائمن, اب کومل, اب بہن, اب صابر, بھائی اختر, میں اور آپ سارے ایک مرتبہ اس کے تھے, لیکن اب 2 مرتبہ اس نے اپنے خون سے مجھے اور آپ کو خرید لیا. ہاللیلویا. یہ سلیب پر ہوا میرے, یسوع کے سلیب پر جان دینے کی وجہ سے میرے اور آپ کے لیے ہوا. یہ وہ کہہ رہا, ختنہ نہیں, بپتسمہ نہیں, تمہاری دہ یکیاں نہیں, تمہارے ہدیے نہیں, تمہارے جانور دینا نہیں. نجات اگر ہے کاموں کی وجہ سے نہیں, اعمال کی وجہ سے نہیں, یسوع کے صلیب پر جان دینے کی وجہ سے, خون بہانے کی وجہ سے. جب یوحنا بپتسمہ دیتا تھا, آپ سے سوال ہے, تو وہ کون سا بپتسمہ تھا؟ سمجھ نہیں, پانی کا بپتسمہ. لیکن وہ کیا کہتا تھا؟ نہیں, یہ اگلی بات ہے, لیکن کیا کہتا تھا؟ ایک چیز میں لے آنا چاہ رہے ہیں. وہ گناہوں کے لیے بپتسمہ دیتا تھا. کیسے؟ جب یوحنا دیتا تھا, یوحنا بپتسمہ دیتا تھا, لوگ اقرار نہیں کرتے تھے, اقرار نہیں کرتے تھے, ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے. وہ لوگ آتے تھے بس بپتسمہ لیتے تھے, اوکے. لیکن جب یسوع مسیح آئے تو بپتسمہ کی سوچ فرق ہو گئی.
وہ کیا ہوا؟ ایمان لاؤ اور بپتسمہ لو. پہلے ایمان پھر وہ گناہوں کا بپتسمہ دیتا تھا. اسی لیے یہ آگے مال کی کتاب میں اس کو بڑا کلیئر کر دیا گیا ہے. ان باتوں کو کر کے وہ سلیپر کہہ رہا کہتا اگر تمہارے یہ جو کہانی میں نے آپ کے سامنے، یہ میرے اور آپ کی ایک کفارے کی تصویر ہے جو سلیپر خداوند نے میری اور آپ کی زندگی میں کیا. ہاللیلویا. وہ یہی کہہ رہا تھا. وہ کلسے کی کلیسیا کا دھیان یہ کہہ رہے تھے روایتوں میں، ختنے میں، لوگوں میں معمولی ہے، برکت ہے. انہوں نے فرشتوں کی عبادت شروع کر دی، خاکساری کی عبادت شروع کر دی. مسیح کے علاوہ بھی علم ہے، مسیح کے علاوہ بھی علم مل سکتا ہے، مکاشفے اور حکمت مل سکتی ہے. وہ کہتا نہیں، ساری معمولی اسی میں مجسم ہو کر سکون کر دی. اور یہ آگے سلیب کا ذکر کرتا ہے. وہ کلسے کے ایماندار کا دھیان سلیب کی طرف واپس لا رہا تھا. سلیب میں معافی ہے، سلیب میں نجات ہے. یہودی روایات میں نہیں، فرشتوں کی عبادت میں نہیں، خاکساری کی عبادت تمہیں نجات نہیں دے سکتی. گو بیک ٹو دی کراس. سلیب کی طرف دھیان دو جہاں پر تمہارے لیے یسوع مسیح جو ہے وہ موا ہے. جب یسوع نے یہ حکم دیا، کیا دیا؟ کیا دیا؟ میں چاہتا ہوں یہ لفظ آپ بولیں. کیا دیا؟ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. روٹی توڑا کرو اور شیرے کو پیا کرو. اور کانٹینیوس ٹینس ہے، فعل حال جاری. یہی کیا کرو، کرتے رہنا تم. اور یادگاری کیا تھی؟ میں تمہارے لیے مرا ہوں، میں نے تمہارے لیے سلیب پر جان دی ہے، میں نے تمہارے لیے خون بہایا. یہ یاد رکھنا تم، یہ یاد رکھنا تم. اب یہاں پر وہ 3 کام بتا رہا ہے. میں جلدی سے اس کو ختم کروں گا. میں چاہتا ہوں اس کو کمپلیٹ کروں. 3 کام وہ یہاں پر کر جو بتا رہا ہے. کہتا ختنے سے نہیں، بپتسمے سے نہیں، سلیب پر. اب سلیب پر 3 کام یہاں پر جو وہ ذکر کر رہا ہے وہ میری اور آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. 3 کام. پہلی بات، اس نے میرے اور آپ کے ماضی کو صاف کیا ہے، مٹا ڈالا ہے. اس نے میرے اور آپ کے ماضی کو، جس میں نے اور آپ کے گندے کام کیے، بت پرستی کی، زنا کیا، لالچ کیا، نفرت کی، بدی کی، نپاکی کی، شہوت پرستی کی، پرانے زندگی کے کام توبہ کرنے سے پہلے جو میں نے اور آپ نے کیے، اس نے اس کو کیا کیا ہے؟ اس نے میرے گناہوں کو، میرے ماضی کو صاف کیا ہے، پاکے. 11ویں آیت پڑھیے. سوری، اس کی 13ویں آیت. اور اس نے تمہیں بھی، یعنی میری اور آپ کی بات ہے، جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامفتونی کے سبب سے مردہ تھے. میں اور آپ ڈیڈ تھے، مردہ تھے. کیوں؟ قصوروں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے. میرے اور آپ کے کتنے 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 سارے قصور میرے اور آپ کے معاف ہو گئے. میرے اور آپ کا ماضی سارا صاف ہے، مٹا ڈالا اس نے سارا کچھ. ہاللیلویا. اور یہ کس میں ہوا ہے؟ مسیح میں ہوا ہے. اس کی صلیب کی وجہ سے ہوا ہے. آمین. دوسرا کام اس نے میری اور آپ کی زندگی میں کیا کیا؟ اس نے میرے اور آپ کے قرض اتارے. اس نے میرے اور آپ کے اس نے میرے اور آپ کے اس نے میرے اور آپ کے اوکے، پڑھیں گے ہم اس کو 14ویں آیت میں. پہلی بات، میرے اور آپ کے ماضی اور اس سارے گناہوں کو اس نے مٹا ڈالا، صاف کر دیا. اور دوسری بات، اس نے میرے اور آپ کے اس نے میرے اور آپ کے قرض اتارے. جی 14ویں آیت. اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. 14ویں آیت. اس نے میرے اور آپ کے قرض اتارے. اچھا، ان دنوں میں ایک لیگل یونانی دنیا کے اندر، رومن ورلڈ کے اندر، وہ یونانی بولتے تھے. اس سے پہلے جو اس کی حکومت آئی تھی پوری دنیا کے اندر یونانی بولی جاتی تھی. سکندر اعظم جب آئے یونانی اور رومی بھی، تو یہ یونانی ڈاکومنٹ جو تھے وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہوتا تھا. میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا. فرض کیا میں نے پادری صاحب سے قرضہ لیا ہے، پادری صاحب سے قرضہ لیا ہے، تو ایک جی میں آج کل اپنے سٹامپ ہوں، آپ سمجھ گئے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا تھا کہ قرضے کی رقم اس پر لکھی جاتی، لیگل ڈاکومنٹ ہوتا تھا، قانونی دستاویز ہوتی تھی.
ٹھیک ہے، اس پہ رقم لکھی جاتی کہ میں نے 5 لاکھ روپیہ قرض لیا ہے، میرے سائن ہوتے ہاتھوں سے وہ لکھا جاتا. انگلش بائبل میں یہاں پر لکھا ہے ہینڈ رائٹنگ، ہاتھوں سے وہ لکھا گیا. میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو جو لکھ سکتا تھا نا ان دنوں کے اندر، وہ خود اس کو لکھتا تھا. لکھتا کیا تھا؟ میں نے 5 لاکھ روپے قرض لیا ہے، اور میں اپنا نام لکھتا، نیچے میں اپنے سائن کرتا. پادری صاحب کا نام ہوتا اور نیچے ان کے سائن ہوتے. یہ ڈاکومنٹ ان کے پاس ہوتا تھا. یہ ڈاکومنٹ کھڑے ہو جائیے گا میرے والے سے. یہ ڈاکومنٹ ان کے پاس ہوتا تھا. اور اگر جو مدت مقرر ہوتی میں وہ قرض نہ اتارتا تو یہ لوگوں میں پبلکلی لوگوں کے سامنے اس کو اس طرح کیجیے گا، لہرائیے گا، یہ اس طرح بتاتے تھے یہ دیکھیں اس پر اتنے پیسے لکھے ہوئے ہیں، اس پر اس کے سائن ہوئے ہیں، یہ اس کے نام پر ہے، اور یہ اگر میں قرض نہ ادا کرتا تو یہ میرے کیا تھا؟ خلاف تھا، اور میرے نام اوپر تھا اور یہ میرے خلاف تھا. اور بھائی کے پاس قانونی حق تھا اس قانونی ڈاکومنٹ کی وجہ سے، اس قانونی دستاویز کی وجہ سے یہ مجھ پر جرمانہ کر سکتے تھے، یہ مجھ پر چارج کر سکتے تھے، اور اس کی وجہ سے مجھے قید ہو سکتی تھی، مجھے سزا مل سکتی تھی. اب یہ ڈاکومنٹ کس کے نام پر تھا؟ میرے نام پر. اگر میں نے قرض نہیں ادا کیا اور میں نہیں کر سکتا اس قرض کو ادا 5 لاکھ، تو یہ کس کے خلاف تھا؟ کس کے خلاف تھا؟ میرے خلاف تھا. اور یہ بھائی دکھاتے تھے بھائی اب دیکھو انہیں قرض لیا، یہ دیکھو اس نے قرض لیا. اب پولس کیا کہہ رہا ہے؟ ادھر میری طرف دیکھیں. جو گناہ تھے میرے، جو قصور تھے میرے، جو بدیاں تھی میری، کہتا ہے کہ وہ یسوع مسیح نے نام میرے تھا جس کا، یہ ڈاکومنٹ میرے خلاف تھا، میرے نام پر سائمن میں نے دستخط کیے تھے، لکھا بھی میں نے تھا. گناہ میں نے اور آپ نے کیے تھے، میں اور آپ لکھ رہے ہیں، میں اور آپ یہ بدی کر رہے ہیں، میں اور آپ یہ گناہ کر، ہم لکھ رہے ہیں. آج بھی میں اور آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں جو روز میں آپ پر کرتے ہیں. لیکن خدا کی محبت دیکھیں، اس نے سلیب پر کیا کیا؟ میرے نام پر میرے خلاف یہ سارا کچھ لکھا ہوا، میں نے یہ کیا. لیکن اس نے اس کو کیا کیا ہے؟ اپنے اوپر لیا اور سلیب پر اس نے کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. میرے قصوروں کی جو سزا مجھے ملنی تھی وہ یسوع مسیح نے اپنے. ہاللیلویا. یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے تمہارے قصور یسوع نے معاف کیے ہیں، تمہارے قصور اس نے لے لیے ہیں. اچھا وقت تھوڑا ہے، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. متی کی انجیل میں اگر میں اور آپ جائیں، جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو اس کے سر پر کچھ لکھا گیا، گولڈن چرچ، یہودیوں کا. اچھا ان دنوں میں کیا ہوتا تھا جب کسی کو صلیب دیا جاتا تھا تو اسی طرح اگر وہ صلیب اس طرح دیے جاتے تو اوپر سر کے اوپر، اب یسوع کے بھی سر کے اوپر وہ لکھا گیا تھا 3 زبانوں میں، 3 زبانوں میں وہ لکھا گیا تھا. ٹھیک ہے، یسوع کون ہے؟ یہودیوں کا بادشاہ. اب اوپر جو لکھتے تھے وہ اس کا الزام ہوتا، اس نے یہ جرم کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ یہ جرم کیا ہے. اور یسوع کا جرم اوپر کیا لکھا گیا تھا؟ یہودیوں کا بادشاہ. اور پلاطس نے بھی پوچھا، اس نے کہا تو خود کہتا ہے، اور یہ جرم پلاطس نے اس کا لکھوا دیا. اچھا ان دنوں میں جو کیسر تھا بادشاہ، اگر کوئی اور اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی، تو اس کو یہ سزا دے کر مسلوب کیا جا رہا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے میری طرف دیکھیے گا، تھوڑی دیر کے لیے. اب گناہ میں نے کیے، اسی طرح آپ نے بھی کیے، پر لیے کس نے؟ اوکے. اب یہ میں نے وہ جو ڈاکومنٹ تھا، جو دستاویز ہوتی تھی ان دنوں میں، اس پہ سائن کس کے ہوتے تھے؟ میرے. لکھتا تحریر کون تھا؟ میں. اور اگر کوئی اور لکھتا تھا تو دوسرا لکھ کے کہتا ہے یہ میں اس کی طرف سے اس کو لکھ رہا ہوں. اب بدیاں میں نے اور آپ نے کی تھی، میرا گناہ میں خود لکھ رہا تھا یہ سارے گناہ. اگر مجھے سلیب دیا جاتا، سنیے گا پہلی تو بات، مجھے سلیب بھی دیا جاتا تو میرے سلیب دیے جانے کی وجہ سے گناہ تو معاف نہ ہوتے، میری سزا پر یہ تھی. اب سنیے گا، میں لکھ رہا ہوں اور یہ میرے خلاف ہے. اب اگر مجھے سلیب دیا جاتا، سنیے گا، تو میرے جرم کو یہاں پر لکھا جاتا،
میرے جرم کو پکڑیے اس کو، میرے سر پر لگایا جاتا نا، مجھے سلیپ دیا جاتا، میرا جرم لکھا جاتا. اب میرا جرم جو میں نے ہی لکھا، میں نے بدی کی، میں نے شرمندگی کے کام کیے، میں نے گندے کام کیے، وہ میرے سر کے اوپر ہوتا. اور اگر آپ میں سے کوئی آ کر پڑھنا چاہتا تو پڑھ سکتا. سائمن نے غلط نظروں سے دیکھا، سائمن نے بدی کی ہے، سائمن نے زنا کر، یہاں پر میرے گندے کام لکھے ہوتے. اب آپ اندازہ لگائیں، آپ آ کر پڑھتے اپنے پادری صاحب کے گناہوں کو تو میرا سر شرم سے جھکنا جاتا. اگر آپ کو اسی طرح سلیپ دیا جاتا اور آپ کے گناہوں کی لسٹ جو آپ کے نام پر اور آپ کے خلاف یہاں پر لٹکا دی جاتی، این جو ہونا سی یا این شرم نہ سر جھک جانا سی. یہ ساری شرمندگی میرے اور آپ کے گناہوں کی یسوع نے برداشت کی. یسوع مسیح نے میری اور آپ کی لسٹ جو میرے اور آپ کے نام پر، میرے اور آپ کے خلاف تھی، جو دستاویز تھی، اوپر کیلوں سے جڑ دی، لیکن بائبل میں لکھا اس نے مٹا ڈالا ہے. لفظ وہاں پر ہے مٹا ڈالا ہے. اس کے لیے جو ورڈ یہاں پر جو یوز ہوا ہے یونانی زبان میں، اس کا مطلب مٹا ڈالنا ہے. جو تھینک یو پال صاحب، جو میری عمر کے لوگ ہیں، ہم جب تختی لکھتے تھے تو اوپر وہ گاچنی لگاتے تھے اور وہ جو پہلے لکھا ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا، اور سلیٹ ہم استعمال کرتے تھے. بلکہ آپ بلیک بورڈ یوز کرتے ہیں تو بلیک بورڈ پر جو لکھا جاتا ہے بعد میں مٹا دیا جاتا ہے، وہاں پر وہ لفظ نہیں ہوتے، وہ موجود نہیں. خداوند نے میرے اور آپ کے گناہوں کو کیا کر دیا ہے؟ وہ صفحہ، وہ دستاویز جو دشمن لہرا رہا تھا میرے اور آپ کے قرضوں کی، میرے اور آپ کے گناہوں کی، میرے اور آپ کے قصوروں کی، یسوع نے اس کو سامنے سے کیا کر دیا ہے؟ ہٹا ڈالا، اور میرے اور آپ کے قرض ادا کر دیے ہیں. اور خداوند جو میں نہیں ادا کر سکتا تھا، یسوع کہندا میں تیری قیمت ادا کر دیتی ہے. سنی، میں تیری قیمت ادا کر دیتی ہے. سلمان، امن میں تیری قیمت ادا کر دیتی ہے. فہم میں نے تیری قیمت ادا کر دی ہے. صوبیہ میں نے تیری، سمینہ میں نے تیری قیمت، نوشی میں نے تیری قیمت ادا کر دی ہے. عاشر میں نے تیری قیمت ادا کر دی ہے. ایوب میں نے تیری قیمت، راشد میں نے تیری قیمت، گڈو میں نے تیری قیمت ادا کر دی. تو تیرے قصور معاف ہیں، اب تیرے اوپر کوئی گناہوں کا قرض نہیں. میں نے اس کو کینوں سے جڑ دیا، میں نے اس کو کینوں سے جڑ دیا، اور اس کا میں نے برملا جو ہے وہ تماشا بنایا. مارٹن لوتھر ایک دن سو رہا تھا، خواب میں ابلیس اس کی آیا اور ایک اس نے کتاب پکڑی ہوئی تھی. اس نے وہ کتاب پکڑی ہوئی تھی اور اس کتاب پر وہ کہتا ہے، مارٹن لوتھر تو نے یہ گناہ کیے، ایک اور صفحہ پر تو نے یہ گناہ کیے. اور وہ کہتا ہاں تو نے یہ گناہ کیے. صفحے پلٹتا جا رہا تھا ابلیس، تو نے یہ بھی کیا، تو تو بڑا خادم ہے، تو تو بڑا دنیا میں تو تیرے کو پیغام سناتا، بڑے تو دعا کرنے والا. جب آخری صفحہ بھی گزر گیا تو ابلیس جانے لگا، تو اس کے اندر ایک شرمندگی آ گئی مارٹن لوتھر کے اندر. کہتا ہاں میں نے بھی یہ کیا. اور شرمندگی ایک دم سے اس نے ابلیس کو روکا. اس نے کہا رک، ہاں یہ سارے کام میں نے کیے ہیں، ہاں یہ ساری کتاب میں نے لکھی ہے، یہ سارے پاپ میں نے کیے ہیں، میں جانتا ہوں یہ میں نے کیے ہیں، پر میں ایک بات اور جانتا ہوں، میرے حکموں کی یہ ساری دستاویز یسوع مسیح نے کیلوں سے سلیب پر جڑ کر سامنے سے ہٹا دی، وائپڈ آؤٹ کر دیے ہیں. ہاللیلویا، نیلڈ ٹو دی کراس. ہاللیلویا. جب دشمن آ کر آپ کو آپ کے گناہوں کو یاد دلائے، اسے کہیں سن میں نے یہ گناہ کیے ہیں، پر میرے یسوع نے میرے لیے کچھ کیا ہے. میرے گناہ سلیب پر کیلوں سے جڑ دیے گئے ہیں، اور وہ دستاویز جو میرے نام پر، جو قرض میں نے ادا کرنا تھا، وہ یسوع مسیح نے میرا قرض ادا کر دیا ہے. وہ نوٹس لہراتا تھا لیگل کہ قرض میں نے لینا ہے. آپ اس بات کو بتائیں، آپ سلیب کی طرف اشارہ کر کے بتائیں، میرا تو وہاں پر جو ہے وہ کفارہ ہو چکا ہے. جب پرانے عہد نامے میں جو عورت جس کی شادی ہو چکی ہوتی تھی، وہ اپنے شوہر کے علاوہ بدی کرتی تھی، کسی کے ساتھ صحبت کرتی تھی، کسی کے ساتھ سوتی تھی، گناہ زنا کرتی تھی، تو کاہن کے پاس لے کر جاتے تھے، اور اس کے ہاتھ میں جو کا آٹا جو تھا وہ دے دیا جاتا اس عورت کے ہاتھ میں. اور کاہن کیا کرتا؟ مقدس کی گرد لیتا اس کے صحن کی، اور مٹی کا برتن لیتا، اس میں پانی لیتا تھا، اور پھر وہ کیا کرتا تھا، وہ عورت کو کہتا تھا سب کے سامنے خدا کی حضوری میں، سوری وہ لے کر آتے
اور خدا کی حضوری میں جب وہ لے کر آتے تو عورت کے بال کھول دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، مسکن کے فرش کی گرد پانی میں جو تھی وہ ڈال دی جاتی، عورت اپنے بال کھول دیتی اور قربانی عورت کے ہاتھوں کا ہوتی تھی، اور تو وہ کڑوا پانی کہتے تھے، کڑوا پانی، اور عورت قسم کھائے کہ میں نے کسی کے ساتھ بدی نہیں کی، تو کاہن پھر وہ کہتا تھا اگر تو نے بدی کی ہے تو کسی مرد کے ساتھ تو نے صحبت کی ہے اور تو جھوٹ بول رہی ہے تو یہ کڑوا پانی تجھے پلایا جائے گا، اس کو کہتے تھے یہ لعنت لائے گا، یہ لعنتی پانی ہے، اور اگر وہ پانی جب عورت کو پلا دیا جاتا تو اگر اس نے گناہ کیا ہوتا، اگر وہ کسی مرد کے ساتھ اس نے بدی کی ہوتی تو اس کا پیٹ پھول جاتا، اور وہ کہتا تھا وہ کاہن اس کو کہ تیرا پیٹ پھول جائے گا اگر تو نے یہ زنا کیا ہوگا، اگر تو نے یہ گندا کام کیا ہوگا، اور جو ران جو ہے وہ سڑ جائے گی، رحم سڑ جائے گا اگر تو نے ایسا کام کیا۔ اگر وہ عورت سچی ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور خدا اس کو آگے اولاد دیتا تھا، لیکن اگر اس نے یہ کام کیا ہوتا تھا اس کا رحم سڑ جاتا، اور لکھا اس کا پیٹ پھول جاتا اور لعنت اور پھٹکار کا وہ نشانہ بن جاتی۔ کاہن پھر پتہ کیا کرتا تھا، ایک کتاب لیتا، حکموں کی دستاویز ذہن میں رہے، ایک کتاب لیتا کاہن، آپ گنتی کی کتاب کے 5ویں باب کی 11ویں ایسے اس کو پڑھ سکتے ہیں، کاہن ایک کتاب لیتا اور اس پر لعنتیں لکھتا، کیا لکھتا؟ لعنتوں کو کسی کتاب میں لکھتا اور کڑوے پانی میں دھو دیتا۔ لعنتیں کس پر لکھی ہوتی؟ حکموں کی دستاویز، میرے نام پر، میرے اور آپ کی کتاب، اس لعنتوں کو پانی میں دھو دیتا، اور وہ پانی جو تھا وہ اس عورت کو ایک سائن تھا، اس عورت کو پلاتا تھا، اور اگر عورت سچی ہوتی کچھ نہ ہوتا، لیکن اگر عورت کسی کے ساتھ صحبت کر چکی ہوتی، گناہ کر چکی ہوتی، تو پھر وہ اس کا پیٹ پھول جاتا اور اس کی ران جو تھی وہ سڑ جاتی تھی، کاہن کے پاس وہ عورت لائی جاتی۔ عبرانیوں کا خط پڑھے، یسوع مسیح میرا اور آپ کا سردار کاہن ہے، اس کے پاس ایک عورت کو لایا گیا، اس نے کہا جا دوبارہ گناہ نہ کرنا، اور کسی خادم نے پتہ کیا کہا، آپ دنیا کے سامنے گنہگار کو لے کر جائیں گے، میرے اور آپ کے سامنے ایمانداروں کے پاس بھی کسی گنہگار کو لے کر، کسی بدکار عورت کو لے کر جائیں گے جو 5 شوہر کر چکی ہے، پورے گاؤں میں مشہور ہے یہ بدکار عورت ہے، میں اور آپ اس کو باتیں کریں گے، وہ چرچ میں آ جائے گی باتیں، اگر میں نے پادری صاحب اس کو دعا کا موقع دے دیا کہ یہ بدل گئی ہے، اس نے توبہ کر دیا، آپ میرے اوپر باتیں کریں گے تو دھیے کی بوتی ملتی ہے۔ لیکن ایک خادم کہتا ہے اگر آپ کسی گنہگار، کسی بدکار عورت کو، مرد کو، زناکار کو، حرام کار کو، شرابی کو، پاپی کو، جس نے یسوع کا بھی انکار کر دیا، اگر آپ اسے خدا کے سامنے لے کر آئیں گے وہ کہے گا جا دوبارہ گناہ نہ کرنا، کیونکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دے چکا ہے۔ میرے اور آپ کے عظیم سردار کہنے، وہ عورت کیا پیتی تھی؟ وہ لعنتوں کا کڑوا پانی پیتی تھی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہمارے سردار کہنے یسوع نے خدا کی غضب کا پیالہ پیا ہے، جو غضب سائمن پر آنا تھا، جو غضب میرے اور آپ کے اوپر گناہوں اور قصوروں کی وجہ سے آنا تھا، وہ غضب کا پیالہ یسوع مسیح نے پیا ہے۔ وہ لعنتوں کا کڑوا پیالہ، تیرے اور میرے گناہوں کی لعنتوں کا کڑوا پیالہ یسوع مسیح نے پیا ہے، اور میری اور آپ کی لعنتیں مطلب میرے اور آپ کے قصور اس نے اپنے اوپر لے لیے ہیں۔ ہاللیلویہ! شکر گزاری کریں روز صلیب کے لیے، شکر گزاری کریں میں معاف کر دیا گیا ہوں، میرے قصور مسیح نے، کہ میرے ہدیوں نے نہیں، میری تعلیم نے نہیں، میرے ڈاکٹر انجینئر ہونے کی وجہ سے نہیں، میں فلاں خاندان دا نہیں، یسوع کی صلیب نے میری اور آپ کے گناہوں کو معاف کیا۔ آخری بات میں جلدی سے یہاں پر کروں گا، وہ تیسری بات مجھے اور آپ کو یہاں پر یہ سکھاتا ہے۔ پہلی بات آپ کو یاد ہے، ماضی کے گناہ اس نے قصور میرے اور آپ کیے، دوسری ابھی قرض پر میں اور آپ بات کر رہے تھے، تیسری بات اس نے میرے اور آپ کے دشمنوں کو تباہ کیا۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! ان سے کا چرچ ڈر رہا تھا، کس سے ڈر رہا تھا؟ فرشتوں سے، بدروحوں سے، حکومتوں اور اختیاروں کا جو لفظ ہے یہ انجیلک بینگز جو میرے اور آپ کے خلاف ہیں، فرشتے جو گرا دیے گئے جو میرے اور آپ کے خلاف ہیں، ابلیس وہ بھی ایک فرشتہ تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے، وہ جو میرے اور آپ کے خلاف ہے، وہ کہہ رہا سن، نہ صرف تیرے نام معاف ہوئے، نہ صرف تیرے قرض اتار لیے گئے، ابلیس کا بھی خاتمہ ہوا، تباہ کر دیا صلیب پر یسوع۔ یہ صلیب فتح کی نشانی ہے،
یہاں پر نہ صرف میری اور آپ کی بدیاں لی گئی، میرے اور آپ کے قرض لیے گئے، میری اور آپ کی لسٹ پھاڑ دی گئی، میرے اور آپ کے گناہوں قصوروں کو معاف کر دیا گیا، مٹا ڈالا گیا۔ اسی صلیب کی وجہ سے مجھے اور آپ کو ابلیس پر غلبہ حاصل ہے۔ بائبل میں لکھا ہے عبرانی خط میں ڈس آرم کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے اور آپ شیطان کے پاس ہتھیار تھا موت، شیطان کے پاس ہتھیار تھا یہ لیگل ڈاکومنٹ، سائمن تو نے یہ کیا ہے، صابر تو نے یہ کیا ہے، نور تو نے یہ کیا ہے، نہیں تو نے یہ کیا ہے، یہ اس کے پاس ہتھیار تھا، اس نے ہتھیار ہی پر پھینک دیا۔ ہاللویا ہاللویا۔ ابلیس کا برملا تماشا اس نے جو ہے بنایا۔ اور تیسری بات میں اور آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ اس نے میرے اور آپ کے دشمن کو تباہ کر دیا۔ آمین آمین آمین۔ کلسے کا چرچ فرشتوں کی عبادت شروع کرنا شروع ہو گیا، دوسروں میں معمولی اور مسئلہ ڈھونڈنا شروع ہو گیا تھا۔ دوسروں سے اگر ہم ان کی عبادت کریں گے اس طرح ہو جائے گا، ہمیں ابلیس پر اور بدروہوں پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ نو، کہتا ہے اس صلیب کی وجہ سے تمہیں ابلیس پر فتح حاصل ہے۔ ہاللویا۔ میرے اور آپ کے قصور یہاں پر نہیں لے لیے گئے، میری اور آپ کے دشمنوں کو بھی یہاں پر تباہ کیا گیا اور مجھے اور آپ کو فتح ملی۔ ہاللویا ہاللویا۔ یسوع کے لیے، اس کی صلیب کے لیے زوردار تعلیم۔ صلیب کو سمجھے میں اور آپ، صلیب کے پیغام کو، صلیب پر جو ہوا مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ یہاں پر جو وہ لفظ استعمال کر رہا ہے کہ اپنے اوپر سے اتار کر حکومتوں اور اختیاروں ان کا برملا تماشا بنایا۔ برملا تماشا کا مطلب پبلکلی، لوگوں کے سامنے، انگلش بائبل اس کو کلیئر کرتی ہے، لوگوں کے سامنے یسوع نے تماشا، لوگوں کے سامنے اس کو مصلوب کیا تھا، اس نے بھی لوگوں کے سامنے ہی شیطان کا برملا تماشا بنایا، اس سے اس کے ہتھیار چھین لیا۔ ہاللویا۔ پبلکلی۔ اب یہاں پر جو پولس ہے اس نے رومی سپاہیوں کو دیکھا تھا، اس نے یونانی اور رومی دور کے بارے میں وہ جانتا تھا۔ جب کوئی فوج ان دنوں کے اندر، رومی فوج یا کوئی بھی جرنیل کسی دوسرے فوج سے، جرنیل بالکل اینڈ پر جرنیل سے جنگ جیت لیتا تھا، کچھ لوگ ہنس رہے جنہوں میں کہا بالکل میں اینڈ پر ہوں، وہ سمجھ دینے کی جو پادری کے نا بالکل میں اینڈ پر ہوں، یہ 20 منٹ ہو نہیں، میں بس 5 منٹ میں ختم کروں گا۔ اوکے، اچھا، پولس جو ہے وہ سمجھتا تھا جب ان دنوں کے اندر، رومی دور کے اندر، ایک جرنیل دوسرے جرنیل پر فتح پا لیتا تھا، دوسری فوج کو ہرا دیتا تھا، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ زندہ ان کے جرنیل کو پکڑ کے لائیں، ان کے سپاہیوں کو زندہ بھی پکڑے، جن کو مارے گئے کچھ زندہ پکڑ گئے، پھر وہ ان کے ہتھیار چھین لیتے تھے۔ وہ یہ کہہ رہا کہتا ابلیس کے ہتھیار چھین لیے خدا نے، جو تمہیں ڈراتا تھا، اب اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بدروہوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو فرشتے ہیں روحانی جو بدروہیں ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے، وہ کرتے کیا تھے؟ اب ایک فوج جیت گئی ہے اور وہ پتہ کیا کرتے تھے؟ وہ گلیوں میں پھر آتے تھے جیتنے کے بعد، جیتی ہوئی فوج کی گلیوں میں لوگ کھڑے ہوتے، کچھ گھروں کے اوپر چھتوں پر کھڑے ہوتے، کچھ اپنی دیواروں پر ہوتے، کچھ سڑکوں پر ہوتے، اور اپنی فوج کے لیے وہ اس طرح تالیاں بجا رہے ہوتے، ہماری فوج نعرے مارے جی جو پاکستان 1992 دا ورلڈ کپ جیت کے آیا، یا وہ سرفراز کی کپتانی میں آپ نے دیکھو گے، یا جب وہ چیمپئن ٹرافی جیتے یا ہاکی کے جو ورلڈ کپ جیتے تو لوگ تالیاں بجاتے، خوشی کرتے، نعرے مارتے، او ساری ٹیم جیت گئی۔ تو جب اسی طرح فوج جیت کر آتی تو گاڑیوں کے اوپر یا جو بھی اس وقت ان کے پاس چیزیں تھیں ان کا جرنیل ہوتا اور ان کے سپاہی ہوتے، لوگ تالیاں مارتے، یہ ہمارا جرنیل، یس، یہ وہ اس طرح نعرے مارتے۔ اچھا، کچھ گاڑیوں پر جو ہارا ہوا جرنیل ہوتا تھا وہ بھی ہوتا تھا، اور ہارا ہوا جرنیل اس طرح، اور اس کے جو یہاں پر جرنیلوں کے یا سپاہیوں کے وہ لگے ہوتے ہیں بیج یا ٹیگ، ان کو وہ ان کے سامنے اس طرح اتار دیتے تھے، اور تو ہاریا ہوں، اے تیرا عہدہ ختم ہوں۔ اور پھر وہ جو جرنیل ہوتا تھا اس طرح ہارا ہوتا، اور وہ اس طرح یا تو پیدل جا رہے ہوتے اور وہ ہارا ہوا، زخمی، خون لگا ہوا، اور وہ اس طرح جا رہا، شرمندگی کہ یہ ہارا ہوا ہے، اور لوگ تالیاں بجا رہے تھے، لوگ ہوٹ کر رہے تھے، اوے تو ہار گیا، اوے یہ دیکھو ہم جیت گئے، بس اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہوتے۔ ان کے سپاہی بھی انہوں نے پکڑے ہوتے، کئیوں کو وہ زنجیریں ڈال دیتے، اور وہ سپاہی بھی تھکے ہوئے، ہارے ہوئے، جو ہاری ہوئی فوج کے وہ بھی جا رہے ہوتے تھے، اور جو ان کے سپاہی تھے وہ اس طرح چل رہے ہوتے تھے، اور ان کے لیے تالیاں بجا رہے تھے، ہماری فوج جیت گئی ہے۔ کچھ نے مجسمے رکھے ہوتے تھے
सिपाहियों के। ये देखो जर्नैल का मुजस्मा है और तस्वीरें उन्होंने वहाँ पर लगाई होती, और वो हथियार भी जिन्होंने दुश्मन फौज से छीन लिए होते वो भी गाड़ियों पर जो वहाँ पर रखे होते थे। अब ये एक दस्ता जा रहा है और लोग खड़े हुए हैं और लोग शाउट कर रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं और लोगों ही के सामने उनके जर्नैलों की, उनके सिपाहियों की तारीफ हो रही है, तालियां बज रही हैं, लेकिन दुश्मन फौज के जर्नैल और सिपाहियों शर्म से उनके सर झुके हुए हैं और लोगों के ही सामने वो शर्मिंदगी उठा रहे हैं। कहता सलीब पर यीशु मसीह ने मेरे और आपके दुश्मनों, बदरूहों, तस्वीरों का परमला पब्लिकली तमाशा बना दिया। हालेलुया। इसलिए चर्च जिंदा, इसलिए चर्च फातेह है। हालेलुया। आपको इब्लीस की सारी कुदरत पर यीशु मसीह की सलीब के वसीले गलबा दे दिया गया है। कहता उसने उनको अपने ऊपर से उतार कर बरमला तमाशा बनाया, और आगे लिखा है सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियां ना हो जाए। पापा पापा पा शादियां ना हो जाए। बजाओ हैं ये खुशी की बात है। पाजी साहब बहुत अच्छे, जबरदस्त। ये शादियां ना जो शादी होती है तो की बात है पापा पापा क्यों होगा, क्यों ये बजाया जा रहा होता है? खुशी, शादमानी, अंदर शादमानी, मुंडे लुवियान जा रहे हैं और क्या हो गया है, बेटे को लेकर जा रहे, शादी उसकी हो रही, और यीशु मसीह ने ये शादियां ना बजाया। हालेलुया, हालेलुया। और ये सलीब मुझे और आपको यही बता रही है, इसकी वजह से मेरी ये सारी लिस्ट मिटा डाली गई है। इस सलीब की वजह से मुझे दुश्मन पर फतह हासिल है। इस सलीब की वजह से मेरे गुनाह साफ करके मिटा दिए गए हैं। इसी सलीब की वजह से मुझे इब्लीस पर गलबा हासिल है, और उसको जो है इब्लीस को यीशु मसीह ने हरा डाला है। आमीन, आमीन, हालेलुया। पापा पाँव बजाओगे? हालेलुया। ये खुशी का इजहार है। 3 काम हुए हैं इस पर सलीब की वजह से। खतना नहीं, बपतिस्मा नहीं, हदिया अदायगियां नहीं, रवायतें नहीं, मेरा और आपके कोई काम नहीं, सलीब यीशु के खून की वजह से। पहली बात क्या हुई यहाँ पर? मेरे और आपके माजी को, गुनाहों को मिटा डाला गया है। नंबर 2, कर्ज मेरे और आपके उतार दिए गए, सलीब पर उसने कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और नंबर 3, हमारे दुश्मनों को हालेलुया। यीशु की सलीब और उसके खून और यीशु के लिए जोरदार तालियां। ये सलीब ने मेरे और आपके लिए किया। हालेलुया। आपके कलाम में से कुछ याद हो या ना याद हो, दोबारा जाकर कुलसियों का खत 2 बाब 11वीं आयत से 14वीं आयत तक आपने पढ़ना है। ये आयतें आपको याद हो और ये 3 बातें याद हो। पहली बात, मेरे और आपके गुनाहों वाले माजी को उसने साफ पाक कर दिया। नंबर 2, मेरे और आपका कर्ज उसने ले लिया। नंबर 3, मेरे और आपके दुश्मनों को, एक लफ्ज़ बड़ा प्यारा है उर्दू के, रगेदा। रगेदा का मतलब जो है ना, वो थले किन कमांगे घसीटे आया दुश्मन। हालेलुया। और मुझे और आपको फतह से बढ़कर गलबा मिला। हालेलुया, आमीन, आमीन। यार आप ये नहीं कह सकते कि गुनाह मेरी जिंदगी में आ जाता है। गुनाह पर गलबा मुझे और आपको दिया, ये मेरी और आपकी अपनी चॉइस, मर्जी होती कि गुनाह में आप करें। खुदा आपके इस कलाम की सीधे बरकत दे। आंखें बंद कीजिए।